محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور عشقیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کے رب نے اپنے آخری کلام حمید کو سید اللہ رب والجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین
جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب بنیادی طور پر اللہ کی وحدانیت کے موضوع کے گرد گھومتی ہے، لیکن اس میں فقط وحدانیت کا موضوع نہیں بلکہ ایمانیات، عبادات، معاملات کے بارے میں بھی اجمالی طور پہ زبردست رہنمائی موجود ہے۔ جہاں پر تشریحات اور تفاسیر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی ساتھ موجود ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے ذکر کو یعنی قرآن مجید کو آپ کے قلب اطہر پہ اسی لیے اتارا کہ آپ لوگوں کو اس کی مراد، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم، اس کی شرح سے لوگوں کو صحیح طور پہ آگاہ کریں۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے اندر کمال کا کردار ادا کیا۔ اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی آپ پہ اتارا گیا آپ اس کی تبلیغ کریں، پرواہ نہ کریں انسانوں کی۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر کو آپ سے دور کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری زندگی ابلاغ کے اندر، کتاب اللہ کے ابلاغ کے اندر مصروف رہے، اور آپ نے فقط کتاب اللہ کی تعلیم لوگوں کے سامنے نہیں رکھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کتاب اللہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیتے رہے۔ کتاب و حکمت، کتاب و سنت، قرآن و حدیث یہ مترادفات ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہے، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، مترادفات ہیں، ساری باتیں ایک جیسی ہیں۔ آپ لوگوں کو سیدھے راہ سے گائیڈ کرتے رہے۔ کتاب اللہ کی ماسٹری کا دعویٰ یا اس کے اوپر عبور کا دعویٰ ایک ابس دعویٰ ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ یہ حقیقت میں دعویٰ کرنے کا مجاز یا اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے کہ میں قرآن مجید کی ہر آیت کے مفہوم اور مراد کو مکمل طور پہ سمجھتا ہوں۔ 30 سال سے زیادہ عرصہ قرآن مجید کے طالب علم کے طور سے مجھے ہو چکا ہے، اور گزشتہ 10 سال سے فقط علمی اعتبار سے اسی کی تلاوت، اسی کی شرح، اسی کی تفاسیر، انہی کے اندر منہمک ہوں۔ لیکن سچی بات یہ ہے ہر دفعہ ہر صورت میں نئے سے نئے مطالب، نئے سے نئے نکات، نئے سے نئے باتیں سامنے آتی ہیں جو کبھی پہلے سمجھ نہیں آئی ہوتی۔ اور یہ بات کوئی بندہ دعوے کے طور پہ کرے کہ میں کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں تو اس کی تو ویسے ہی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا ہی تو کہا تھا کہ اس وقت میں زمین پہ سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ 2 دریاؤں کے سنگم پہ چلے جائیں، وہاں ایک ایسے عالم ملیں گے جن کو کئی ایسی باتوں کا پتہ ہے جن کو آپ کو بھی علم نہیں۔ اور پھر وہاں واقعتاً وہ بات ہوئی، نہ آپ کو کشتی میں سوراخ کرنے کا سبب حقیقی معلوم تھا، نہ بچے کو قتل کرنے کی اصل وجہ پتہ چلی تھی، نہ بے مروتوں کی بستی کا دیوار کو کھڑا کرنے کی صحیح علت کا پتہ تھا۔ جب آخری مرتبہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اب آپ عذر کو پہنچ چکے ہیں، انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اب اس کے بعد میں آپ سے اصرار نہیں کروں گا کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو جب حضرت ہدر یا حضرت خضر نے ان کو یہ بات بتلائی کہ یہ سارے کے سارے معاملات کی اصل وجہ کیا تھی، تو وہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ علم حقیقی کا دعویٰ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کو روا ہے۔ جس وقت وہ دریا سے گزر رہے تھے تو ایک چڑیا نے ایک چونچ بھر کے اس دریا سے پانی کو لیا، تو اس موقع پر حضرت حضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ مکالمہ بھی ہوا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھی علم دیا ہے، لیکن ہمارا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں جتنا چڑیا کے چونچ بھر کے پانی پینے کے ساتھ دریا یا سمندر کے اندر کمی واقع ہوئی ہے۔ ہمارا علم اس وقت اس طرح بھی علم الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے
جو کائنات کے اندر علم کے ستون اور چٹانیں تھیں، علم کے پہاڑ اور آسمان تھے، انبیاء سے بڑھ کے کس کو علم ہو سکتا ہے؟ لیکن انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی علم اتنا ہی آیا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں کئی جلدوں والی کتاب نہیں دی، بہت ضخیم کتاب نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں، اگر یہ موٹی تختی میں لکھا ہوتا ہے قرآن مجید، اگر 16 پوائنٹ کے اوپر یا 14 پوائنٹ پہ لکھا ہو تو 320 25 صفحے بنیں گے اس کے۔ 320 25 صفحوں کی یہ کتاب دی تاکہ ہم پوری لائف اس کی تلاوت بھی کرتے رہیں، اس کا ورد بھی کرتے رہیں، اس کے مفاہیم کو بھی سمجھتے رہیں، اس کے مطالب کے پر بھی غور کرتے رہیں۔ اگر یہ کتاب کئی ہزار صفحوں میں محیط ہوتی تو اس کے مطالب کو سمجھنا، اس کے مفاہیم کو سمجھنا مزید پیچیدہ ہو جاتا۔ اللہ نے بڑی ہی پریسائز قسم کی کتاب اتاری ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں، تمام ڈپارٹمنٹس، تمام فیکلٹیز کو اللہ نے ان کے علم کو اس کتاب میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ اور حقیقی بات یہ ہے، اہل اللہ یا اہل القرآن جو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، ان جیسا خوش نصیب بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی وہی ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مال کی ڈسٹریبیوشن سے مال کم ہوتا ہے، لیکن علم کی ڈسٹریبیوشن سے علم میں نکھار آتا ہے۔ بندہ علم کا جب ابلاغ کرتا ہے تو اس دوران بندہ کئی مرتبہ محسوس کرتا ہے، یار یہ بات اگر یوں نہیں میں یوں کہہ لیتا تو بہتر ہوتا، اگر یہ بات میں مزید یہاں پر اس نقطے کو مزید واضح کر دیتا تو مزید بہتر ہو جاتا، یا اس نقطے کے اوپر میں اپنے مطالعے کو مزید بہتر بنا لیتا تو مزید بہتر ہو جاتا۔ انسان علم کو بانٹتا ہے، علم بڑا ہوتا ہے، مال کو بانٹتا ہے، مال کم ہو رہا ہے۔ اس لیے علم جو ہے اس کے ابلاغ کے اندر یا اس کی ترسیل کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ جو بات ہے نا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کے اندھیروں تک، قبر کی دیواروں تک اس کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے۔ واللہ، باللہ تاللہ، روئے زمین کے اوپر ایمان کو فروغ دینے کے لیے عبادات اور علم کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ لیکن آج کا مسلمان عبادات سے بھی فارغ ہے، نوافل کا اہتمام تو بڑی دور کی بات ہے، فرائض کے اوپر بھی آج کے مسلمان کی توجہ کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور کتب بینی تو بڑی دور کی بات ہے، ائمہ کی آراء کو پہچاننا تو بڑی دور کی بات ہے، صحابہ کی شروحات کو سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فقط قرآن مجید اور فقط سنت نبوی شریف کا علم بھی آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر یہ علم بھی ہم پوری قوت کے ساتھ، پوری شد و مت کے ساتھ حاصل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آ سکتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے اسی مناسبت سے جو موضوع چل رہا ہے ہمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور بہت سے نکات آپ کے گوش گدار کیے جا چکے ہیں۔ آپ کی عظمت کا اعتراف، آپ کی اتباع، آپ کی محبت، یہ باتیں آپ کے گوش گدار کی جا چکی ہیں۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں حائل رکاوٹوں کے حوالے سے میں نے بڑی شرح و بس کے ساتھ آپ کے سامنے ان تمام نکات کو جو میری نظروں میں اہم تھے ان کو رکھنے کی کوشش کی، کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہو، یا بزرگوں کی اندھی تقلید ہو، یا والدین کی اندھی پیروی ہو، یا دوست احباب کی بری صحبت ہو، یا یہ فکر ہو کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، یا یہ فکر ہو کہ عقل اوپر ہے قرآن مجید نیچے ہے، یہ ساری کی ساری باتیں تفہیم قرآن میں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جب تک ان رکاوٹوں کو عبور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے شرف سے بہرور نہیں ہو سکتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کی اطاعت یہ جنت کا راستہ ہے۔
اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرما دیا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کیا کوئی حریر و دیبا کے لباس سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی لالو یاقوت کی مسندوں سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یعنی موسم بہار کی، جنت کے موسم بہار کی جو ہوائیں ہیں، جو شادابیاں ہیں، کیا ان سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی سلسبیل کے چشمے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی حوروں کی رفاقت سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غلمان کی خدمت سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا تھا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی اس نے خود جنت میں، گویا کہ وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی مناسبت سے آج ایک نئے موضوع کو اور ایک نئی جہد کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس طرح حضرت رسول اللہ کی محبت ضروری ہے، جس طرح آپ کی عظمت کا اعتراف ضروری ہے، جس طرح اتباع رسول ضروری ہے، اس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غیرت کا ہونا اور آپ کی عزت و ناموس کے لیے سر بگف رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ تھوڑی سی بات کو، آپ کی عزت اور ناموس کے لیے سر بگف رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو حضرات گرامی قدر گویا ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ایمان کے جنازے کو نکال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ حضرات گرامی قدر، منافق ان کی نظروں میں عزت عہدے کے ساتھ مشروط ہے، مال کے ساتھ مشروط ہے، حسب و نسب کے ساتھ مشروط ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر عزت کا یہ معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اور حدیث پاک میں آیا انہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہیں، جس کا دل اچھا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ محترم مقدس ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو اکتسابی بات ہے کہ انسان ایمان میں بڑھتا جائے، عمل میں بڑھتا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے اندر بھی ترقی کرتا جاتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اللہ کے انتخاب کی بات کا، وہبی طور پہ فضیلت کی بات کا، تو جب وہبی فضیلت ہوتی ہے اکتساب اس کو کبھی نیچے نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہوتا ہے کسی کی عظمت کے بارے میں، انسان اپنی محنت کے لحاظ سے اس ڈیسیژن کو کبھی بھی عبور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے صلحاء کو ایک مقام دیا لیکن وہ شہیدوں سے کم ہے، اللہ نے شہیدوں کو ایک مقام دیا جو صدیقین سے کم ہے، اللہ نے صدیقین کو ایک مقام دیا جو نبوت سے کم ہے، اللہ نے نبیوں کو ایک مقام دیا جو رسولوں سے کم ہے، رسولوں کو ایک مقام دیا جو رسول اللہ سے کم ہے، اور رسول اللہ کے اندر اولو العزم رسولوں سے کم ہے، اور اولو العزم رسولوں کو جو مقام دیا وہ حضرت رسول اللہ سے کم ہے۔ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا آقا کبھی نہیں آ سکتا، نہ کبھی آیا، اور جب آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب کائنات میں جیسا کبھی آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز و محور کائنات ہیں، حضرت رسول اللہ حبیب کبریا ہیں، حضرت رسول اللہ ساقی حوض کوثر ہیں، حضرت رسول اللہ شاف رود محشر ہیں، حضرت رسول اللہ شمس الضحیٰ ہیں، حضرت رسول اللہ خیر الورا ہیں، حضرت رسول اللہ بدر الدجا ہیں، حضرت رسول اللہ شاف رود محشر ہیں، حضرت رسول اللہ خطیب الانبیاء ہیں، حضرت رسول اللہ امام الاولین ہیں، حضرت رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام اللہ نے آپ کو دیا وہ کسی دوسرے کے مقدر میں آ ہی نہیں سکتا. حضرات گرامی قدر، اس لیے اس بات کو بھی میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے ابتدائیے کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں. جتنا جس کا مقام ہوتا ہے اتنی ہی اس کی رسپیکٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. بڑے بھائی کی رسپیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سچی بات ہے بڑے بھائی کے باپ جیسی نہیں. گھر میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ غریب ہو جاتا ہے، بڑا بھائی امیر ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے بھائی کو باپ پہ فوقیت دینا شروع کر دیں. باپ باپ ہے، بھائی بھائی ہے. حضرات گرامی قدر، یہی بات دین کے معاملات کے اندر بھی سمجھنی ضروری ہے. ایک عالم دین جو اس سے اوپر ہے ہماری نظروں کے اندر وہ زیادہ قابل احترام ہے. ایک قاری کا مقام استاد قاری کے مقابلے میں کم ہے. ایک عام حدیث کے استاد کا مقام شیخ الحدیث کے مقابلے میں کم ہے. جتنا بڑا کوئی عالم ہوتا ہے، جتنی کسی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، جتنا کسی کا علم ہوتا ہے، جتنی کسی کی محنت ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اس کی عزت ہوتی ہے. جو مقام حضرت امام بخاری کا ہے وہ آج کل کسی شیخ الحدیث کا نہیں، اور جو مقام صحابہ کرام کا ہے وہ ائمۃ المحدثین کا نہیں، اور جو مقام خلفائے راشدین کا ہے وہ مقام باقی صحابہ کا نہیں. اسی طرح جو مقام امام الانبیاء کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، انسان میں اللہ نے طبعی طور پر ایک غیرت اس کی جبلت میں رکھی ہے. وہ کبھی بھی کسی قابل احترام ہستی کی توہین ہو رہی ہے اس کو برداشت نہیں کرتا. آپ کے سامنے کوئی آپ کے باپ کو گالی دے، باپ آپ کو اتنا مرضی روکے بیٹے چھوڑ دے، لیکن آپ کی غیرت خود بخود ابھرے گی. آپ خود بخود اپنے باپ کے دفاع کے لیے میدان میں اتریں گے. باپ آپ کو پکڑ کے بھی پیچھے کرے، آپ کہیں گے بابا مجھے گالی دینے میں آپ کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر، کوئی کسی بڑے عالم کو گالی دے، آپ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی. اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی تنقید کرے، کوئی مسلمان، کوئی مومن اس بات میں مادہ نہیں ہو سکتا. حضرت رسول اللہ کے ساتھ جو اس کا ایک طبعی تعلق ہے، آپ کی حرمت کے ساتھ جو اس کی وابستگی ہے، اس کے خون کے اندر ایک حدت کو پیدا کرے گی، اس کی دل کے اندر ایک حرکت کو پیدا کرے گی، اس کے لہو میں ایک صورت کو پیدا کرے گی. میں بڑا گناہ گار، بڑا خطا کار اور دین کا معمولی سا طالب علم آدمی ہوں. اللہ کی قسم دین کے مسئلے کے اندر کئی مرتبہ مذاکرہ کرتے ہوئے کوئی عورت یا مرد دین کے بارے میں غلط بات کرے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. جتنا مرضی اس کو دبانے کی کوشش کی جائے، انسان کی غیرت جوش مارتی ہے. کوئی پردے کو گالی دے، کوئی داڑھی کو گالی دے، کوئی مدرسے کو گالی دے، کوئی ممبر کو گالی دے، انسان کی غیرت کا جو لاوا ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. انسان جتنا مرضی صبر کرنا چاہے انسان سے صبر نہیں ہوتا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یارو بڑی جوشیلی طبیعت کے اوپر مادہ ہو جاتا ہے، بڑی سختی پہ اتر آتا ہے. اس کا تعلق انسانی غیرت کے ساتھ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بڑی غیرت آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آپ کے اندر کوئی اونچا بھی بولتا تھا تو فاروق تلوار بدست ہو جاتے تھے. کہتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بندہ اونچا بولے، عمر کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، صحابہ کرام جو تھے حضرت رسول اللہ کے جو پروانے اور آپ کے جھیالے تھے، جب آپ کی غیرت کی بات آتی تھی تو فوراً سے پہلے جس طرح ہوتا ہے نا، ایک دم ان میں اشتعال آ جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کعب ابن اشرف نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں بھی گستاخیاں کی اور مومنہ مسلمان عورتوں کے بارے میں بھی لب کشائی کی، شاعر دین کے پر بھی ناپاک قسم کی جسارتیں کی. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اس کے ساتھ، جو اس کو پکڑے، جو اس کا کلا کما کرے. محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، کہا میں اللہ کے نبی اس کا مقابلہ کروں گا، میں اس کو پکڑوں گا. ایک
غیرت کی بات تھی. محمد بن مسلمہ نے کہا میں اس کا مقابلہ کروں گا. کعب بن اشرف کے پاس چلے گئے. پہلے سے بھی کوئی تعلقات تھے, حضرت رسول اللہ سے اجازت بھی لے لی, اگر کوئی ایسی ویسی بات, تھوڑی بہت ایسی بات کرنی پڑے جو اصل حقیقت کے ساتھ پوری مطابقت نہ رکھتی ہو تو مجھے اس کی بھی اجازت دی جائے. وہ بھی پرمیشن مل گئی. کعب بن اشرف کے پاس پہنچے, باتوں باتوں کے اندر ادھار کی بات چلی کہ کوئی پیسے چاہیے تو کیا کرنا چاہیے, کیا کرو گے اس سلسلے میں میری ہیلپ. کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رکھوا دو. کہا عورت کو نہیں رکھوا سکتے. کہا بچوں کو رکھوا دو. کہا بچوں کو بھی نہیں رکھوا سکتے. کہا اسلحہ رکھوا سکتے ہیں. ایک دور میں اسلحہ بھی مومن کی پوری شان ہوتا تھا, بیوی بچوں کی طرح اس کی علامت ہوتا تھا. حضرت علامہ نے ویسے تو نہیں کہا تھا تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سناول. وہ وقت مسلمانوں کے عروج کا وقت تھا. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سناول طاؤس اور وباہر. کا اسلحہ تمہارے پاس رکھوائیں گے, تم سے پیسے لے جائیں گے. اپنے ساتھ دو ساتھیوں کو لیا, کہا میں ذرا اس کو پکڑوں گا مضبوطی کے ساتھ, جب پکڑ لوں گا تو تم نے اس کا کلا کما کر دینا ہے. کہا ٹھیک ہے. پہنچے, کعب بن اشرف کو آواز دی تو اس کی بیوی کہنے لگی مجھے یہ خون کے اندر جو ہے نا ڈوبی وادیں نظر آ رہی ہیں. کہا نہیں محمد بن مسلمہ آیا ہے, اس کے ساتھ فلاں فلاں ساتھی ہے. محمد بن مسلمہ آئے, کہنے لگے یار تیرے بالوں سے بڑی خوشبو آ رہی ہے. کہا عرب کی سب سے زیادہ خوشبودار عورت کے ساتھ رہتا ہوں. کہا تیرے بال سونگنے کی اجازت ہے. کہا سونگ لے. بالوں کو مضبوطی کا پکڑ لیا, جب جکڑ لیا تو کلا کما کر دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے قد افلحت الوجوہ, وہ چہرے کامیاب ہوئے جنہوں نے محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھی کامیاب ہوئے جنہوں نے کعب بن اشرف کو کیفر کردار تک پہنچایا. حضرات گرامی قدر بخاری شریف میں واقع آیا ہے, ابو رافع یہودی کو عبداللہ ابن عتیق نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے کی وجہ سے کیفر کردار تک پہنچایا. وہ قلعے کا چوبدار تھا. حضرت عبداللہ ابن عتیق اس پوری کی پوری انوائرمنٹ میں ایک نئے آدمی تھے. رفع حاجت کے انداز میں بالکل قلعے کے پاس بیٹھ گئے. قلعے کے جب مرکزی دروازے کے بند کرنے کا وقت آیا, وہاں کے چوکیدار یا پہرے دار نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, جلدی آ بھائی جلدی آ. یہ موقع غنیمت جانا, فوراً سے پہلے قلعے کے اندر داخل ہو گئے. حضرات گرامی قدر قلعے والوں کا گدھا گم ہوا, وہ گدھے کی تلاش میں باہر نکلے. عبداللہ ابن عتیق بھی گدھے کی تلاش میں باہر, واپس پلٹے وہ بھی اندر. دیکھا کہ قلعے کی ساری دروازوں کی چابیاں ایک جگہ پہ لٹکائی گئی ہیں. چابیوں کو اپنی گرفت میں لیا. وہ مرکزی جگہ جہاں پہ ابو رافع یہودی جو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کیا کرتا تھا, اس مقام کو بالکل اس کو پن پوائنٹ کرنے کے بعد دروازوں کو کھولتے بھی رہے, پیچھے سے بند بھی کرتے رہے, تاکہ اگر کوئی اطلاع یا راز افشا ہو تو پیچھے سے آنے والے اس وقت تک نہ پہنچ سکیں جب تک یہ کام تمام نہ ہو جائے. حضرات گرامی قدر کہانیاں سنانے والوں کے ساتھ, ٹھٹھے لگانے والوں کے ساتھ, من موچیاں کرنے والوں کے ساتھ جب اپنے وقت کو وہ ابو رافع یہودی بتا چکا, اس کے بعد جب سونے کا ٹائم آیا, حضرت عبداللہ ابن عتیق اس کے کمرے میں داخل ہوئے. وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا. آواز دی ابو رافع, کہا ہاں. اسی وقت بھاگے, تلوار کا وار کیا, پوری تلوار اس کو نہیں لگی. وہاں سے پلٹے. طبیعت کے اوپر ایک بےقراری بھی تھی, بے چینی بھی تھی, دل دھڑک بھی رہا تھا. اس لیے نہیں, بزدلی کی وجہ سے نہیں, بلکہ حضرت رسول اللہ کے گستاخ کو واصل جہنم ابھی کیا کہ نہیں کیا. واپس دل میں خیال آیا, باہر نکل گئے, دوبارہ اندر انٹر ہوئے, آواز لگائی, آواز کو بدل کے کہا ابو رافع. کہا ہاں. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کسی نے مجھے قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے, اب کی مرتبہ بڑے زور کا وار کیا, اس کے پیٹ کے اندر ہی اپنی تلوار کو گھسا دیا. اس کی انتڑیوں کے اندر سے پورے کی پوری تلوار کو گزارنے کے بعد دروازوں کو کھولتے بند کرتے ہوئے نیچے کی طرف نکلے, اور نیچے نکلتے ہوئے اندازے کی غلطی ہو گئی. سیڑھیوں پہ جمپ لگایا تو زمین کے پر پاؤں لگنے کی بجائے وہیں پر درمیان میں گر گئے. پنڈلی کے اوپر ضرب لگی, پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی.
لیکن عبداللہ ابن عتیق کی ورفتگی کا عالم کیا ہے؟ باہر قلعے کے باہر جو ساتھی موجود تھے کہا اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ابو رافع کی موت کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد قلعے سے اعلان کیا گیا، حجاز کا سوداگر آج دنیا میں نہیں رہا۔ ابو رافع یہودی کو ٹھکانے لگانے کے بعد عبداللہ ابن عتیق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے۔ کہا وہ جو آپ کو سب و شتم کیا کرتا تھا، وہ جو آپ کو ایذا دیا کرتا تھا، وہ جو آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا، آج آپ کے جانثار نے، آج آپ کے پروانے نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، لیکن اس دوران میری پنڈلی کی ہڈی کے اوپر ضرب لگی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اپنے دست اقدس کو عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی مبارک کے اوپر پھیرا۔ عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں یوں محسوس ہوا کبھی ضرب لگی ہی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسما بنت مروان نامی ایک عورت، قبیلہ حطمیہ کی عورت، حضرت رسول اللہ کے بارے میں لب کشائی کیا کرتی تھی۔ عمیر ابن عدی نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک نبینا صحابی کی لونڈی حضرت رسول اللہ کی شان قدس کے اندر گستاخیاں کیا کرتی تھی۔ نابینا صحابی کو اس کو دلی وابستگی تھی، اس کو سمجھاتے رہے، اس کو ادب آداب کی تلقین کرتے رہے، لیکن وہ ادب آداب کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوئی۔ نابینا صحابی نے اس کے سینے کے اندر بھالے کو گھسا دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ سارے کے سارے معاملات جب بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے ان کے خون کو رائگاں قرار دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، 1400 سال سے لے کر آج تک مختلف دور کے اندر شاطمین حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر حملے کرتے رہے اور حضرت رسول اللہ کے پروانے ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے رہے۔ حضرات، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر عقل اجتماعی اور کولیکٹیو ہیومن وزڈم کو مد نظر رکھتے ہوئے بلاسفیمی کے لا کو پاکستان کے قانون کا حصہ بنایا جا چکا ہے۔ 295 کا قانون حضرت رسول اللہ کی حرمت کی ضمانت دیتا ہے۔ جو حضرت رسول اللہ کی حرمت پہ حملہ کرے گا 295 کے قانون کے مطابق وہ سزائے موت کا حقدار ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کتاب اللہ کی روشنی میں اور سنت نبوی شریف کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں اور ائمہ دین کی تصریحات کی روشنی میں، جو حضرت رسول اللہ کا شاتم ہے وہ موت کا حقدار ہے، اور اس کو اس قانون کے ذریعے ہر مسلمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی جستجو کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، لبرل طبقات، ویسٹرن لابیاں اس مسئلے کے اندر مسلمانوں کے بارے میں ایک ناقدانہ رویہ اپناتی ہے کہ مسلمان فریڈم آف جناب سپیچ کے قائل نہیں، مسلمان فریڈم آف ایکسپریشن کے قائل نہیں، مسلمان آزادی اظہار کے قائل نہیں، مسلمان جو ہے اپنے نبی کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنے دیتے۔ حضرات گرامی قدر، 2019 کی بات ہے، میں برمنگم کے ایئرپورٹ کے پر اترا، ایئرپورٹ کے پیچھے الفاظ گندہ تھے، abuse will not be tolerated، گالی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، امیگریشن افسر کے ساتھ بدتمیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امیگریشن کا افسر برمنگم، مانچسٹر یا لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھ کر اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ کسی کے ویزے کو ایکسپٹ کرے، کسی کی انٹری کو ریجیکٹ کرے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی اس سے سوال کرے وہ کہتا ہے سوال نہیں کیا جا سکتا، کوئی بحث کرے وہ کہتا ہے بحث نہیں کی جا سکتی، کوئی گالی دے گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر امیگریشن کے ایک افسر کی عزت اتنی ملحوظ خاطر ہے کہ اس کو گالی نہیں دی جا سکتی، تو وہ جو 1.5 ارب انسانیت کا مقتدا ہے، وہ جو 1.5 ارب انسانیت کا پیشوا ہے، وہ جو 1.5 ارب انسانیت کا رہنما ہے، وہ جو محسن انسانیت ہے، وہ جو فخر موجودات ہے، وہ جو حبیب کبریا ہے، وہ جو سید الاولین ہے، وہ جو خاتم النبیین ہے، اس کی بھی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ویسٹ نے اس بات کو بھی ایڈمٹ کیا کہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی جا سکتی، جو کریکٹر اسیسینیشن کرے گا وہ ڈیفیمیشن کے قانون کے تحت اس کو ہرجانہ پے کرنا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا۔ حد کی عزت کا قانون پاکستان کے اندر بھی موجود ہے۔ مجھے کسی نے چور کہا، کسی نے مجھے معاذ اللہ بد کردار کہا، کسی نے مجھے منشیات کا دھندا کرنے والا کہا، مجھے حق ہے میں حد کی عزت کے قانون کے تحت
ہر جاننے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں اور اس کو جیل پہنچانے کے لیے قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہوں. حضرات میری عزت کے دفاع کے لیے تو قانون موجود ہے، لیکن وہ جو عزتوں کا سب سے بڑا مینار ہے اس کی عزت کے لیے کوئی قانون بھی موجود نہیں ہے. اس کی عزت کے لیے حریت فکر کی بات ہوتی ہے، اس کی عزت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے حریت فکر آزادی اظہار کی بات ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر کنٹمپٹ آف کورٹ یعنی توہین عدالت کے قوانین پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، انگلستان امریکہ کے اندر بھی موجود ہیں. جج فیصلہ صحیح دے یا غلط دے اپنی عقل کے مطابق جو بھی فیصلہ دے آپ اس کے اوپر کریٹیسائز نہیں سے کر سکتے. کریٹیسائز کریں گے کنٹمپٹ آف کورٹ کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک عدالت کا جج یا ایک عدالت کا ادارہ وہ اتنا قابل احترام ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی توہین کرے توہین عدالت کا قانون حرکت میں آتا ہے. پوری دنیا کے جج اگر جمع ہو جائیں تو حجاز کے چیف جسٹس کے جوتے کے تلووں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. کیا اس کی عزت اور اس کی ناموس کے لیے کوئی قانون بنانا ہماری ذمہ داری نہیں؟ تہذیبوں کے تصادم کو روکنے کے لیے اور بقائے باہمی کو یقینی بنانے کے لیے اور میوچول کو ایگزسٹنس کو یقینی بنانے کے لیے عقل انسانی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر ایک فرد کے دفاع کے لیے حد عزت کے قوانین بنائے جا سکتے ہیں اور ایک ادارے کے دفاع کے لیے توہین عدالت کے قوانین بنائے جا سکتے ہیں تو پوری دنیا کو حضرت رسول اللہ کی حرمت کے قوانین کے اوپر بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا. حضرات گرامی قدر یہ وہ بات ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اور اس بات کے اوپر ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے پوری شرح صدر کے ساتھ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے موقف کو ببانگ دہل بیان کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے انفرادی طور کے پر بھی، جماعتی طور کے پر بھی، اداراتی طور کے پر بھی اور ریاستی طور کے پر بھی یہ کردار ادا کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے جگر کا قرار ہیں، ہم سب کا وقار ہیں، امت مسلمہ کی علامت ہیں، اس کی پہچان ہیں، خلاصہ کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، حبیب کبریا ہیں، شمس الضحیٰ ہیں، خیر الورا ہیں، بدر الدجا ہیں، حضرات گرامی قدر امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں. ان کے ہمارے اوپر بہت سے حقوق ہیں جن میں ان کی عظمت کا اعتراف، جن میں ان سے بالہانہ محبت، جن میں ان کی غیر مشروع اتباع شامل ہے. اور آج میں نے آپ کے سامنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے اپنی چند معروضات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. انسانیت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ کوئی اگر کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے تو لیگل لیول کے اوپر اس کو ڈیفیمیشن کے قوانین کا استعمال کرنے کی اجازت ہے. اگر کوئی کسی عدالت کی توہین کرتا ہے تو کنٹمپٹ آف کورٹ کے قوانین کے ذریعے وہ اپنے مقدمے کو آگے بڑھا سکتا ہے. حضرات گرامی قدر ڈیفیمیشن اور کنٹمپٹ آف کورٹ کے لاز کو تسلیم کرنے والے لوگ عزتوں کے مینار اور رفتوں کے مینار اور حرمتوں کے مینار اور حرمتوں کے آسمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کو اپنا ڈیموکریٹک رائٹ گردانتے ہیں. حضرات گرامی قدر اگر ایک انسان کی عزت کے اوپر حملہ کرنا یہ خلاف قانون ہے تو فخر انسانیت کی عزت پہ حملہ کرنا یہ بھی خلاف قانون، خلاف آئین، خلاف عقل، خلاف تہذیب، خلاف اخلاق، خلاف شریعت بلکہ خلاف شرائع ہے. کوئی بھی شریعت اس بات کو قبول نہیں کر سکتی. چنانچہ ہمارے پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع کے لیے بھرپور کردار اور ذمہ دارانہ کردار ادا کریں. 295 سی کا قانون
حضرت رسول اللہ کی حرمت کے دفاع کی ضمانت دیتا ہے، اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے حضرت رسول اللہ کے شاتم اور آپ کے گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت رسول اللہ کی والہانہ محبت، آپ کی عظمت کے اعتراف اور آپ کی غیر مشروع اتباع کے ساتھ ساتھ آپ کی حرمت اور ناموس کی پہرےداری کرنے کی بھی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام والحمد للہ رب العالمین۔